اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ محترم جناب حضرت مولانا محمد منصور صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ سلام اس پر کہ جس نے اظہار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا۔ میرے ہم لکتر اور ہم سفر طالب العلموں، آج بزم عثمانیہ کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سب سے اونچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، دنیا میں کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں جتنی دعویٰ کروں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں گا، میں جتنی دعویٰ کروں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذکر کروں گا، میں جتنی دعویٰ کروں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں جتنی دعویٰ کروں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ذکر کروں گا، میرے دوستو میں جتنی مرضی چاہوں، لیکن حقیقت تو یہ ہے دنیا میں کوئی بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان نہیں کر سکتا، اور دنیا میں اردو اور عربی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ الفاظ پیچھے رہ گئے، معانی ساری پیچھے رہ گئی، کمالات سارے پیچھے رہ گئے، لیکن پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، لیکن 1400 سال گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انتہائی سمندر کی گہرائی میں ابھی تک کوئی پہنچ نہیں سکا، لیکن پھر بھی یہ مقام وہ مرتبہ حاصل کیا۔ اب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انتہائی سمندر کی گہرائی میں حضرت ابو بکر نے غوطہ لگایا تو صدیق اکبر بن گیا، حضرت عمر نے غوطہ لگایا تو قاسم سے عادل بن گیا، حضرت عثمان نے غوطہ لگایا تو ذی-النورین و ناشر قرآن بن گیا، حضرت علی نے غوطہ لگایا تو حیدر کرار بن گیا، حضرت امیر معاویہ نے غوطہ لگایا تو کاتب وحی بن گیا، حضرت ابن عباس نے غوطہ لگایا تو مفسر قرآن بن گیا، حضرت ابن مسعود نے غوطہ لگایا تو محدث اعظم بن گیا، حضرت بلال نے غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گیا۔ میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں، امام ابو حنیفہ نے غوطہ لگایا تو فقہاء کا امام بن گیا، اور امام مالک نے غوطہ لگایا تو حق گو و صادق بن گیا، امام احمد بن حنبل نے غوطہ لگایا تو استقامت کا بادشاہ بن گیا، اور شاہ ولی اللہ نے غوطہ لگایا تو علم پڑھانے والا بن گیا۔ بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے انتہائی سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا تو علم و حکمت کا عرفان بن گیا اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے ضمن میں گفتگو کروں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں، اور ایک تو یہ ہے کوئی شاعر، کوئی مقدر، کوئی مفکر، کوئی مفسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، اور ایک تو یہ ہے خود خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرش پر تعریف بیان کرے۔
میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف شان سناؤں جو خود خدا نے عرش پر بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی شان بیان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بیٹے، جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اللہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دے کر مانگنا۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا بات اتنی سی ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بنتی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ ہوتا یہ سارا نظام سجایا نہ جاتا، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بنا کر سجائی گئی ہیں، یہی تو معنی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا اور ایسا اونچا کیا کہ کفار مکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کی وفات ہوئی تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا کیے اور 4 بیٹیاں عطا کی۔ پہلا بیٹا قاسم عطا کیا، دوسرا بیٹا طاہر طیب عطا کیا اور تیسرا بیٹا ابراہیم عطا کیا۔ جب ابراہیم چلنے پھرنے لگے تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھنے لگے تو وہ بھی بیمار ہو گیا۔ جب ابراہیم بیمار ہوا تو مکے کے مشرکوں نے مکے کے سرداروں سے مل کر ایک میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں کہہ رہے تھے کہ اب نبی کا دین ختم ہونے والا ہے اور اب نبی کی شریعت ختم ہونے والی ہے۔ تیسرا بیٹا ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں پڑا ہے اور بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روتے ہوئے فرماتے ہیں انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونا، اے ابراہیم ہم آپ کی جدائی پر غمگین ہیں۔ واہ میرے اللہ، ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اولاد دی، لیکن کائنات کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کی۔ پہلے ایک کو اٹھا لیا، پھر دوسرے کو اٹھا لیا، پھر تیسرے کو اٹھا لیا۔ جب ابراہیم کی وفات کی خبر مکے میں پہنچی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور اصحاب پر قیامت ٹوٹ رہی ہے اور ایک طرف ابو جہل گھر میں خوشیاں منا رہا ہے اور خوش ہو کر کہتے ہیں کہ مکے والوں سنو، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ اب نبی کا دین ختم ہونے والا ہے اور اب نبی کی شریعت ختم ہونے والی ہے اور اب نبی کا نام ختم ہونے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ آپ نے میرا ذکر کیسے اونچا کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ میرے دوستو، آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، زبور میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، تورات میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اور انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اور قرآن میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، نمازوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، اذانوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ حتیٰ کہ دنیا کے ذرے ذرے پر جہاں خدا کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہاں محمد کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کیونکہ جس طرح خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، اسی طرح محمد کے بعد مصطفیٰ کا تصور غلط ہے۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے، محمد اپنی مصطفیٰ میں بے مثال ہے۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، محمد اپنی مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا پر خدائی ختم اور محمد پر مصطفیٰ ختم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔